بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، امید اور دعا کرتا ہوں کہ آپ لوگ جہاں جہاں پر ہوں گے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، بہت بڑی بڑی خبریں آ رہی ہیں آج کل اقتدار کے ایوانوں سے۔ کہیں پر کوئی پلاننگ کمیشن کا ڈپٹی چیئرمین ریزائن کر رہا ہے، کہیں پر کوئی حکومتی صفوں میں اکانومسٹ موجود وہ ریزائن کر رہے ہیں، بہت بڑے بڑے انکشافات کر رہے ہیں۔ اور پھر آئی ایم ایف کا جو پیکج ہے اس میں بہت بڑی بڑی ڈیولپمنٹس دیکھنے میں آ رہی ہیں کہ ایجنڈا میں پاکستان ہے کہ نہیں ہے۔ اسی پہ آج بات کرتے ہیں کہ سارے سرکمسٹانسز میں حکومت کیا کرنے جا رہی ہے، کیسے معاملات چلیں گے۔ میرے ساتھ صدیق جان صاحب موجود ہیں۔ صدیق صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بڑی بڑی خبریں آ رہی ہیں۔ دیکھیں راہل صاحب، میں شروع میں آپ ایک واقعہ بھی سنا دوں، اور یہ میں اکثر جب اکانومی کی بات کرتا ہوں تو میں لازمی سناتا ہوں جی اس لیے کہ اکانومی میرا سبجیکٹ نہیں ہے۔ اور وہ یہ تھا کہ میں اور عدیل وڑائی صاحب نا اس وقت شہر اقتدار پروگرام کرتے تھے، تو اکانومی پہ میں نے کوئی بات کی، تو ایک بہت بڑے اکانومسٹ ہیں، بہت بڑے نام ہیں، تو انہوں نے عدیل وڑائی صاحب کو فون کیا اور کہا کہ قیامت کی نشانی ہے کہ صدیق جان اکانومی پہ آ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم خبر پہ بات میں وہی بتا رہا ہوں۔ تو میں شروع میں بتا دوں کہ جو میں گفتگو کر رہا ہوں، میں نے مہتاب حیدر صاحب کو میسج کیا، ان کی محبت، ان کی شفقت اور ان کی مہربانی، تو انہوں نے کال کی اور ان سے میری تفصیلی بات ہوئی۔ میں نے شہباز رانا صاحب کی اسٹوری بھی پڑھی ہیں، اور شہباز رانا صاحب جو ہیں ان کے پروگرام بھی سنے ہیں۔ پھر ہمارے دوست عمر یاد بڑے لائک اکانومی کے رپورٹر ہیں، وہ بھی بول ٹی وی میں، تو ان سے بھی بات کی ہے۔ تو دیکھیں راہل صاحب، ہم اس لیے ہمیں اکانومی پہ جو ہے نا وہ بات کرنی پڑ رہی ہے، یا میں اس لیے اکانومی پہ اپڈیٹس لیتا رہتا ہوں، پڑھتا رہتا ہوں، پوچھتا رہتا ہوں، کیونکہ پاکستان کے جو سیاسی جتنے بھی فیصلے ہیں نا وہ سب اکانومی سے جڑے ہوئے ہیں۔ دیکھیں اس وقت جو اسٹیبلشمنٹ کے گلے بڑھ گیا نا، سب سے بڑا معاملہ وہ بڑھ گیا اس حکومت کی کریڈیبلٹی اور شریف خاندان کی کریڈیبلٹی۔ اگر اس وقت آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے جو 10 بڑے چیلنج ہیں، سب سے بڑا چیلنج کیا ہے، تو وہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی ادراک ہے، اور وہ ہے موجودہ حکومت کی کریڈیبلٹی۔ یعنی مطلب بجائے اس کے کہ اسٹیبلشمنٹ کو کسی چیز میں یہ اسپیس لے کے دیتے کہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے اوپر یہ تنقید ہو رہی تھی، ہم نے جا کے بیانیہ بنا دیا۔ اچھا، میں آپ کو نا راہل صاحب ایک تاریخی واقعہ بھی بتا دوں۔ وہ یہ تھا کہ جب عمران خان کی حکومت کو گھر بھیجا جا رہا تھا، تو ٹاپ کی پوزیشنز میں سے ایک پوزیشن کی شخصیت جن کا میڈیا سے انٹریکشن رہتا ہے، ہم دو دوست ہمیں انہوں نے بلایا، اور میں تو ہم سے بہت تنقید کر رہا تھا، بہت اگریسو ویڈ آؤٹ کر رہا تھا۔ انہوں نے ہمیں سمجھانے کی کوشش کی کہ ہاتھ تولا اور کیا وجوہات ہیں کہ عمران خان کیوں گھر جا رہے ہیں۔ اس وقت ظاہر ہے کچھ چیزیں ان کی وہ پالیسی تھی جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم نیوٹرل ہو گئے، ہم پیچھے ہٹ گئے ہیں، اب عمران خان جانے اس کا کام جانے، ہم نے یہ کیا عمران خان کے لیے، وہ کیا فلاں، وہ سارا انہوں نے بتایا۔ لیکن اس میں نا انہوں نے ایک بات کی تھی، انہوں نے کہا تھا یہ چیز آپ نوٹ کیے کہ ہمیں جو گالیاں پڑ رہی ہیں حکومت اس کے اوپر کچھ بھی نہیں کر رہی، عمران خان کی حکومت۔ اور آپ کو پتا ہے کہ حکومت کیا سمجھ رہی ہے اور کیا کہہ رہی ہے؟ حکومت کہہ رہی ہے کہ یار ٹھیک ہے، فوج اور نولی لڑتے رہے، ہمارا درمیان میں مزے لگے ہوئے ہیں، ہمارے علاوہ آپشن ہی کوئی نہیں۔ اور عمران خان کہا بھی کرتے تھے کہ میرے علاوہ، ٹھیک ہے۔ اب یعنی آپ دیکھیں اس وقت بھی اسٹیبلشمنٹ اس چیز کو نیگیٹو لے رہی تھی کہ ہمیں گالیاں پڑ رہی ہیں، ہمیں ڈیفینڈ نہیں کر رہی حکومت۔ حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ نون لیگ نے اس وقت جو نیریٹو بنا دیا تھا نا مہنگائی والا، اور لوگوں نے وہ نیریٹو خریدنا بھی شروع کر دیا تھا، ٹھیک ہے اس وقت۔ حالانکہ ہم اس وقت یہ کہتے تھے کہ یہ جو پاکستان کے اندر مہنگائی ہے اس میں سے 70% فیکٹر کووڈ ہے، انٹرنیشنلی جو چیزیں ہوئی ہیں، اور 30% ہم یہ کہتے تھے کہ یہ عمران خان کی ٹیم کی نااہلی، نا تجربہ کاری، بد انتظامی، نااہلی، نالائکی، یہ 70% انٹرنیشنل تھا۔ لیکن لوگوں کو جب کوئی بھوکا ہو نا تو اس کو کوئی اس طرح کی بات کرے نا، اس کو اپیل کرتے، ان کو یہ تھا کہ یار باقی عمران خان نا تجربہ کار ہے اور نون لیگ ٹھیک کہہ رہی ہے۔ یہ تو جب وہ آئے تو پھر لوگوں کو پتا چلا کہ کیا حساب کتاب ہے۔ تو لیکن اس سب کے باوجود کہ مہنگائی کی وجہ سے عمران خان ان پاپولر ہو گیا تھا، اس سب کے باوجود عمران خان، وہ جو ان پاپولر عمران خان تھا نا جنوری 2022 میں، کیونکہ وہ ایسا سا بننا شروع ہوا تھا نیریٹو عمران خان کے حق میں جب یہ عدم اعتماد اور فلاں فلاں پہ ٹائم لگا، لیکن جنوری 2022 میں اس میں کوئی شک نہیں کہ عمران خان بہت ان پاپولر، ٹھیک ہے۔ لیکن جنوری 2022 کا ان پاپولر عمران خان اس وقت کے نواز شریف زرداری سے بھی 10 گنا زیادہ پاپولر تھا، بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن اور اس وقت عمران خان اگر ڈیفینڈ کرتے بھی تھے، فوج کے ساتھ آگے کھڑے بھی ہوتے تھے سارا کچھ، اس کے باوجود بھی اسٹیبلشمنٹ کو یہ شکوہ تھا کہ اس طرح سے نہیں ہمارے ساتھ کھڑے ہو رہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اس میں سے ایک کسی حد تک ایک تنازع کی وجہ خالد جاوید خان صاحب بھی بنے تھے جو اٹارنی جنرل پاکستان تھے، ان کے کچھ اصول تھے، اور کیا باصول آدمی تھا یار۔ ہمارا تو کورٹس کو کور کرنا کام تھا، ہمارے تو سامنے
خالد جاوید خان صاحب جو ہے نا وہ یہ ہوتا تھا ان کا کہ جو چیز وہ خود ٹھیک نہیں سمجھتے تھے نا اس میں وہ عدالتوں میں پیش نہیں ہوتے تھے. مثلا اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے فوج کے اداروں کے حوالے سے نا 2-3 فیصلے آئے, ان کی زمینوں کے حوالے سے کوئی اس طرح کے نا 2-3 فیصلے آئے ہائی کورٹ سے. اطہر ملا صاحب نے فیصلے دیے. اب اس پہ انٹر کورٹ اپیل دائر کرنی تھی. خالد جاوید خان نے کہا جی میں نہیں کروں گا کیونکہ میں نہیں سمجھتا ہوں یہ فیصلے درست ہیں. بڑا مائنڈ کیا اسٹیبلشمنٹ نے, بہت مائنڈ کیا. پیکا والے معاملات میں کچھ ایسی ترامیم فوج کے کہنے پہ عمران خان کی حکومت نے کی جس پہ خالد جاوید خان نے عدالت میں جس کے اوپر بڑی ریٹیلیشن صحافیوں کی طرف سے خالد جاوید خان صاحب نے جا کے کہا عدالت میں کہ جی غلط ہے, مجھے ٹائم دے میں پرائم منسٹر کو جا کروں گا. اور انہوں نے بعد میں کہہ دیا حکومت کو کہ بھائی جان اس پہ اگر آپ نے ان کو ڈیفینڈ کرنا ہے کوئی اور وکیل کھڑا کر دے میں پیش نہیں ہوں گا. یعنی اتنا باصول آدمی تھا. اب اسٹیبلشمنٹ ان چیزوں کو بھی مائنڈ کر رہی تھی اس وقت نا. ہمارے نا وہ سرائکی میں کہتے ہیں بھاندے دی ہرشے بھاوے ان بھاندے دی کشن بھاوے. جب آپ کو کوئی پسند ہوتا ہے تو اس کی سب ادائیں پسند ہوتی ہیں, اور جب آپ کے اس سے کوئی اختلاف ہوتا ہے نا تو آپ کو وہ پرانی کی چھوٹی چھوٹی چیزیں یاد آنے لگ جاتی ہیں. انہیں تو یہ بھی کی تحصیل ہے وہ بھی کی تحصیل. اس وقت اسٹیبلشمنٹ کو یاد ہے نا, وہ دیکھو نا خالد جاوید پیش نہیں ہوا تھا, یہ بھی اس نے کیا تھا. وہ دیکھو نا خالد جاوید نے فل کورٹ سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ ایک ہی شخص کو پھانسی ہوئی ہے اس کے اوپر اپنا غداری کے اوپر اور آئین توڑنے کے اوپر, لیکن آج تک اس کو بھی سزا نہیں ہوئی. یہ اس وقت خالد جاوید خان نے اوپن کورٹ میں اسپیچ کرتے ہوئے کہا تھا جب عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کی آئیڈیل تعلقات تھے. وہ بھی تو بتانے کا مقصد ہے کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ اس چیز کو مائنڈ کیا تھا کہ ہمیں اس طرح سے ڈیفینڈ نہیں کرے جیسے کرنا چاہیے اور یہ وہ سارا کچھ. اب آتے ہیں اس بات کے اوپر کہ میرا خیال ہے کہ موجودہ حکومت اسٹیبلشمنٹ کے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ کریڈیبلٹی نہیں ہے. یعنی جو یہ بات کرتے ہیں اس پہ 1% بھی بیانیہ نہیں بنتا, نیریٹو نہیں بنتا. اب آ جائیں راز صاحب کہ اس وقت نا چیزیں بہت خراب ہیں اسٹیبلشمنٹ کے لیے. سب سے زیادہ اس وقت جو پریشانی کی بات بنی ہوئی ہے نا IMF پروگرام ہے دیکھیں, اور اکانومی ہے, معیشت ہے, ملک کیسے چلانا ہے. کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کا تو یہ ان کی سوچ اور اپروچ ہے کہ ملک ہم چلا رہے ہیں, ہم نے چلانا ہے. اور اوور آل ان کی سیاستدانوں کے بارے میں ایک رائے ہے کہ یہ کرپٹ ہوتے ہیں, نائل ہوتے ہیں, نکمے ہوتے ہیں, اور یہ ان کے بس کی بات نہیں ہے, اور اگر ہم ان پہ چھوڑ دیں تو یہ تو ملک کو بیچ کے کھا دیں. تو اس لیے اتنا اعتماد سیاستدانوں پہ نہیں کیا جاتا. اب اگر آپ پچھلے 24 گھنٹوں میں دیکھ لیں 2 استعفے آئے ہیں, اور ان کی میں آپ کو امپورٹنس بھی بتاتا ہوں دونوں استعفوں کی. اور ان 2 استعفوں پہ جانے سے پہلے ایک بات یہ بھی دیکھ لیں کہ کچھ ہفتے پہلے چیئرمین FBI زبیر ٹوانا صاحب جو ہیں انہوں نے بھی ایک طرح سے استعفی دیا تھا کہ میں مزید کام نہیں کرنا چاہتا. اس وقت بھی کیا ہوا تھا کہ ان کو ایک DMG کے آفیسر کو لگایا گیا اور بڑے بڑے دعوے کیے گئے وہ یہ زبیر ٹوانا بڑا کرپٹ تھا یا نالائق تھا, نکما تھا, اس کے ساتھ افسران کو آپ نے فارغ کر دیا, ان کے اوپر آپ نے انکوائریز کھول دی, آپ نے انہیں FBI کے افسران کو چارج شیٹ کر دیا کہ یہ بڑے نالائق ہیں, نکمے نائل ہیں, اور آپ نئی ٹیم لے کے آئے. آپ کو پتا ہے اس مہینے کا جو شارٹ فال ہے وہ 102 ارب ہے, کوئی 111 ارب کر رہا ہے. میری عمر یہاں سے بات ہوئی, اس نے سٹوری دیا 102 ارب کا شارٹ فال ہے اس مہینے کا اگست کا. اب مسئلہ یہ ہے کہ سپٹمبر کا میری مہتاب حیدر صاحب سے بات ہو رہی تھی. مہتاب حیدر صاحب کہہ رہے تھے کہ جو سپٹمبر کا ٹارگیٹ ہے وہ بڑا ہے, ٹھیک ہے, اس میں شارٹ فال اور بڑھنے کے امکان ہے. لیکن اس پہ جانے سے پہلے یہ تو زبیر صاحب کے تنازع پہ بات ہوگی نا. اب ذرا ہم سیکوینس میں چلتے ہیں. پہلے نمبر پہ کیسر بنگالی صاحب کا مسافی ہونا, وہ 3 کمیٹیوں میں تھے. ایک رائٹ سائزنگ, ایک تھا کفایت شعاری, اور ایک اوور آل اصلاحات اور اخراجات کی کمی اور یہ چیزیں. انہوں نے پورا چارج شیٹ کر دیا شہباز شریف کو اور اس کی پوری کابینہ کو, حکومت کو. انہوں نے کہا حکومت سنجیدہ ہی نہیں ہے, کچھ کرنا ہی نہیں چاہتی, یہ کچھ کرنا ہی نہیں چاہتی. اور دیکھیں جس طرح کا ان کا اسٹیٹمنٹ آیا, کوئی بھی آنریبل شخص ہوگا نا وہ یہی بیان دے گا اور وہ سائڈ پہ ہو جائے گا جب وہ کچھ نہیں کرے گا. دیکھیں آج ان کے بیان کا یہ بھی کنکلوژن ہے جو بنگالی صاحب ہیں کہ یہ جو PWD کو بند کرنے کے اور کریڈٹ لے رہے ہیں کہ ہم نے بڑی اصلاحات کر دی ہیں, یہ یوٹیلٹی سٹورز کو بند کر کے اس کو بھی ایک طرح سے انہوں نے ریگیٹ کر دیا اور فضول قرار دے دیا ہے. اور وہ یہ کہہ رہے ہیں بنگالی صاحب کہ یہ جو چھوٹے ملازمین کو آپ فارغ کر رہے ہیں نا, اس سے کچھ بھی نہیں ہونا, یہ غلط ہے, بڑی مچھلیوں کی طرف رہا, ٹھیک ہے, آپ کو بڑے اسٹیپس لینے ہوں گے. پھر وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ اسٹیٹمنٹ جو رپورٹ ڈان نے جو رپورٹ کی ہے, میں ڈان کو بتا رہا ہوں کہ حکومت معیشت جو ہے وہ تباہی کی طرف جا رہی ہے, معیشت جو ہے وہ وینٹیلیٹر پر ہے اور IMF پروگرام نہیں ہو رہا. یہاں پہ رک کے میں آپ کو بتاتا ہوں ایک بڑی امپورٹنٹ بات کی. یہ فائدہ ہوتا ہے جب آپ بڑے صحافیوں سے اور جن کی ایکسپرٹیز ہے ان سے بات کرتے ہیں نا, تو آپ کو پھر کلیئرٹی آتی ہے کا موقع. اور میں یہ کہہ رہا تھا یار یہ بات میں تو اپنے ویلاگ میں پہلے کہہ دوں گا, ہو سکتا ہے کل کی یہ اسٹوری ہو مہتاب حیدر صاحب کی اپنی. مہتاب حیدر صاحب نے مجھے کہا کہ اگلے 7 سے 10 دن پاکستان کے لیے بہت کروشل ہیں, اور وہ کیوں ہیں. 6 سپٹمبر تک شیڈول آ گیا ہے, کیلنڈر آ گیا ہے IMF کا بورڈ کا, جس میں پاکستان نہیں ہے.
وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر 12 سپٹمبر تک یہ نہیں آتا کیلنڈر میں تو پھر یہ ہے کہ چانسز ہیں کہ یہ معاملہ چلا جائے گا اکتوبر تک. یہ بات مہتاب حیدر صاحب بھی کہہ رہے ہیں اور یہ بات شہباز رانا صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر معاملہ اکتوبر تک چلا گیا نا بورڈ میٹنگ میں, پھر سپٹمبر تک آپ کے آ جائے گا کہ آپ کا جو 1 جولائی سے مالی سال شروع ہوتا ہے نا, جولائی اگست سپٹمبر 3 ماہ مکمل ہو چکے ہوں گے. جب بورڈ بیٹھے گا 3 ماہ کے فگرز آ گئے ہوں گے کہ کتنا شارٹ فال ہے, کیا ہے کیا ہے کیا ہے. پھر ہو سکتا ہے آپ کو منی بجٹ لانا پڑے. مہنگائی کی ایک نئی ویو, مہنگائی کی نئی ویو, نئے ٹیکسز, نئی تباہی, نئی بربادی. اور یہ کیوں نہیں ہو رہا؟ ایک آسان الفاظ میں سمجھا دیتے ہیں. یہ اس لیے نہیں ہو رہا کہ $12.5 ارب کا مسئلہ ہے جو ہم نے چائنا کو, یو اے ای کو اور سعودی عرب کو دینا ہے. آئی ایم ایف کو ہم نے یہ بات اس پہ مطمئن کرنا ہے کہ ہم اگلے 1 سال میں جو ہم نے اتنے ارب ڈالر واپس کرنے ہیں قرضے, تو یہاں سے یہ آئیں گے. ارینجمنٹس ہو گئے ہیں, ہم نے بندوبست کر دیا. ٹھیک ہے کہ ہم جو ہے اتنے ارب ڈالر ہم نے دینے ہیں, تو اتنے ارب ڈالر تو ری شیڈول ہو جائیں گے, موخر ہو جائیں گے کہ پیسے ہمیں نہیں دینے پڑیں گے. آئی ایم ایف اب ہم پہ اعتماد نہیں کر رہا. وہ کہہ رہا ہے کہ جن ملکوں نے ری شیڈول کرنا ہے کہ چلے 1 سال پیسے نہ دینا, اگلے سال دے دینا, وہ لکھ کے دے تمہیں ریٹرن دینا, ٹھیک ہے, یا ریٹرن نہیں دینا, ہمیں کم از کم تسلی کرا دیں کہ ہم پاکستان سے پیسے واپس نہیں لیں گے اس سال. جو کہ ابھی تک سعودی عرب, یو اے ای اور چائنا, اگر انہوں نے ہمارے ساتھ پرنسپلی ایگری کر بھی لیا ہے, پبلک نہیں ہوا, پبلک نہیں ہوا, یا آئی ایم ایف کو نہیں بتا رہے, بہت خطرناک ہے کہ جس سعودی عرب سے ہم یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے 50, 60, 70 ارب ڈالر لانا ہے, اور جس کا ہم کہہ رہے تھے کہ ہم نے محمد بن سلمان کو بتا دیا ہے کہ 25 ارب ڈالر تم ہمیں دو گے, ان میں سے 12 ارب ڈالر تو واپس تمہیں ویسے نہیں کریں گے, قومی خزانے میں رکھیں گے. تو وہ نہ صرف یہ کہ وہ قرضے کا مؤخر کرنے کی گارنٹی نہیں دے رہے آئی ایم ایف کو, بلکہ جو ڈیفر پیمنٹ پہ آپ کو فیسلٹی عمران خان کے دور میں سعودی عرب نے دی تھی وہ بھی واپس لے لیں. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں مہتاب حیدر صاحب کہ 7 سے 10 دن اس لیے کروشل ہیں کہ یہ خبر اگر یہ نہیں آتا, آپ 12 سپٹمبر تک یہ خبر نہیں آتی کہ آ گیا ہے بورڈ میٹنگ میں, تو پھر یہ معاملہ اکتوبر میں چلا جائے گا. اکتوبر کے میں بتا چکوں گا کیا ہوگا. کیوں؟ وہ اس لیے کہ 12 سپٹمبر تک اگر یہ خبر آتی ہے نا کہ آ گیا ہے پاکستان کیلنڈر میں, تو وہ آئے گا 2 ہفتے بعد, کیونکہ 2 ہفتے چاہیے بورڈ کے ممبران میں سرکولیٹ کرنے کے لیے آپ کو لیٹر آف انٹینٹ اور وہ چیزیں جو ہیں. یعنی ایسا نہیں ہے کہ 1 سپٹمبر کو آ جائے گی 6 سپٹمبر کو, نہیں. جو شہباز رانا صاحب کو میں نے سنا, جو میں نے مہتاب حیدر صاحب سے پوچھا, اس کے مطابق 2 ہفتے ضروری ہے وہ جو سرکولیٹ ہونا ہے. اس کو میں پروسیسنگ ٹائم کہہ لیجیے, پروسیسنگ ٹائم 2 ویکس ہے. آپ نے ممبران کو 2 ہفتے پہلے بتانا ہے اور ڈاکومنٹ دینے ہیں, جو کہ ابھی تک نہیں کیے گئے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے لیے 7 سے 10 دن کروشل ہیں اگر 12 سپٹمبر تک یہ خبر نہیں آتی, کیونکہ 12 کے بعد ہو سکتا ہے پھر آپ کے پاس آئے یہ خبر جو ہے وہ 16-17 کو جا کے آئے, وہ تو اکتوبر تک چلی جائے گی. جب اکتوبر میں بیٹھا ہوگا بورڈ تو ان کے پاس فکر ہوں گی آپ کی جولائی, اگست اور سپٹمبر فرسٹ کوارٹر کی, فائنینشیل کوارٹر کی کہ کیا کھویا کیا پایا پاکستان نے. جی, اور وہ کہیں گے کہ یہ آپ کا 12 مہینے کا جو پروگرام ہے 3 مہینے کا تو آ گیا نا, باقی تو 9 مہینے رہ گئے. تو وہ جو شیخ رشید کہا کرتے ہیں نا کہ دلہن کا پہلی رات ہی پتہ چل جاتا ہے کہ گھر سے بسانا ہی نہیں بسانا, وہ تو پتہ لگ جائے گا. 3 مہینے سے پتہ چل جائے گا کہ یہ گھر اگلے 9 ماہ میں بسنا ہے نہیں بسنا ہے. ٹھیک ہے, اور جیسے شارٹ فال بڑھتا جائے گا تو دباؤ بڑھتا جائے گا کہ اب آپ نے اور اقدامات کرنے, آپ نے ٹیکس لگانے, اور ٹیکس یہاں پہ دینے کو اس حکومت کو کوئی تیار نہیں ہے. یہ دیکھیں تاجر جو ہے نا, تاجر ابھی جو ہڑتال کی تاجروں نے, ایسا نہیں ہے کہ تاجر ٹیکس نہیں دینا چاہتے. رائے صاحب کون سا پاکستان کا بندہ ہے جو ٹیکس نہیں دے رہا, ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ؟ گاڑی کتنے کی ہوتی ہے اوریجنل, اور اس کے اوپر آپ ٹیکس کتنا دیتے ہیں؟ بجلی کا بل ایکچوئل کتنا ہوتا ہے اور اس کے اوپر آپ ٹیکس کتنا دیتے ہیں؟ آپ کی تو مسجدیں بھی ٹی وی کے نام پہ یہاں پہ ٹیکس لے رہی ہیں. آپ سارا آپ بجلی کے بل میں, گیس کے بل میں, ہر چیز میں آپ آج کی ڈبی لینے بھی جاتے ہیں. سر وہ کتنے لوگ کر رہے ہوں گے, لیکن عام آدمی تو ٹیکس دے رہا ہے نا. اب بات یہ ہے کہ عام آدمی, اگر ہمیں مثال دی جاتی ہے دنیا کے فلانے ملک میں لوگ اتنا ٹیکس دیتے ہیں, وہاں پہ پھر یہ بھی نہیں ہوتا کہ جبری گمشدگیاں ہوں, وہاں پہ لوگوں کو اغوا بھی نہیں کیا جاتا, وہاں پہ جان اور مال کا تحفظ بھی ہوتا ہے. وہاں پہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ کسی کو بھی آیا کہ اور اس سے موبائل چھیننے کے لیے آپ اس کے سر میں گولی مار کے چلے جائیں. 6 بہنوں کا اکلوتا بھائی بھی وہاں پہ اسرائیل مارا تھا. وہاں پہ یہ بھی نہیں ہوتا کہ آپ کے گھر میں ڈکیتی ہو جائے تو آپ کو 10 بندوں سے فون کرانا پڑے یا پیسے دینے پڑے FIR کٹوانے کے لیے. وہاں پہ یہ بھی نہیں ہوتا کہ آپ FIR کٹوانے جائیں تو آپ کو یہ کہا جائے کہ یہ نہیں لکھوانا کہ ڈاکو کے پاس ویپن تھا. تو وہاں پہ
ہمارا ریاست سے معاہدہ کیا ہے شہری کا کہ ہم تمہیں ٹیکس دیں گے، ریاست اس کے بدلے کیا دے گی؟ مجھے علاج کی سہولت دے گی، مجھے میری عزت جان مال کا تحفظ کرے گی. کوئی ایک چیز ریاست کر رہی ہے جو اس کی ذمہ داری؟ ٹھیک ہے. تو یہ تو اس وقت جو چیزیں کر رہے ہیں ہم لوگوں کو بے روزگار کر رہے ہیں. PWD کو آپ بند کر رہے ہیں، آپ یوٹیلٹی سٹورز کو بند کر رہے ہیں، آپ لوگوں کو بے روزگار کر رہے ہیں ایک ایسے ٹائم کے اوپر جب ویسے ہی لوگ خودکشیاں کرنے پہ مجبور ہیں. شاید یہ آپٹکس کے لیے کیا جا رہا ہے نا کہ یہ 2-3 ڈپارٹمنٹ بند کرتے ہیں کہ 2-3 محکمے دکھائیں گے دیکھیں جی ہم ریفارمز لے کے آ رہے ہیں، دیکھیں جی ہم یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. اب اس میں بھی مرائے صاحب میرا ایک سوال ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم کرپشن پہ بند کریں PWD کو. مجھے بتائیں کہ کرپشن لوگ کرتے ہیں یا عمارت کرتی ہے؟ لوگ کرتے ہیں. تو آپ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو PWD والوں کو دیگر محکموں میں ایڈجسٹ کریں گے، تو آپ کرپٹ لوگوں کو ایڈجسٹ کریں. جہاں یہ کرپٹ چلے جائیں گے وہاں جا کرپٹ. ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں. کرپشن لوگ کرتے ہیں، پھر لوگوں کو آپ ایڈجسٹ کر رہے ہیں، آپ فارغ نہیں کر رہے ہیں. دوسرا، لوگوں کو کرپشن والوں کے احتساب کیا جاتا ہے. بالکل. ٹھیک ہے. رائے صاحب اس کے پیچھے کہانی یہ ہے، میں آپ کو مختصر بتا دوں. یہ جو PWD بند ہو رہا ہے، قانون کے مطابق یہ ہے کہ جتنے پاکستان کے اثاثے ہیں نا حکومت کے، جو عمارتیں ہیں، جو پلاٹ ہیں، جو زمینیں ہیں، وہ یا تو PWD کے نام پہ ہیں، یا PWD اس کی کسٹوڈین ہے، یا آپ نے PWD سے NOC لینا ہے کسی عمارت کو ڈیمولش کرنے کے لیے، اس کا پرپز چینج کرنے کے لیے، بیچنے کے لیے. اب آپ نے بیچنی ہے سرکاری زمینیں اور آپ نے ملک چلانا ہے اس کے اوپر، تنخواہیں دینی ہے آپ نے اس کے اوپر. آپ PWD کو بند کریں گے، پھر آپ کسی اور اپنے محکمے کو دیں گے یہ کہ اس کا NOC چاہیے ہوگا، وہ آپ کا اپنا ہوگا محکمہ، آپ خفیہ طور پہ NOC لیں گے، پتہ ہی نہیں ہوگا اور پلاٹ بک جائیں گے اور ڈیلے ہو جائے گی. 2 ارب کا پلاٹ 6 ارب کا پلاٹ جو ہے وہ 2 ارب میں بک جائے گا بس. لیکن اپنے سیلریز دیں گے تو یہاں سے جا. ٹھیک ہے. مطلب آپ کو یہ چیز تو چیزیں ٹھیک نہیں ہیں. پھر آپ دیکھ لیں یہ ڈپٹی چیئرمین پلاننگ جو ہے ڈاکٹر جازب صاحب، ان کی لڑائی چل رہی تھی. اس پہ بھی مہتاب حیدر صاحب نے اسٹوری 1.5 مہینے پہلے کی تھی کہ احسن اقبال صاحب اور ان کی آپس میں بڑی لڑائی ہے، اور احسن اقبال صاحب نے پرائم منسٹر کو کہا تھا کہ میں مستعفی ہو جاتا ہوں. اور اس میں یہ ہے کہ اب ڈاکٹر جازب صاحب جو ہیں وہ مستعفی ہو گئے، اور لیکن وہ SIFC کی جو ایپکس کمیٹی ہے اس کے سیکرٹری وہ موجود رہیں گے. اب آپ بتائیں نا کہ جس ڈاکٹر جازب کو احسن اقبال صاحب نے مستعفی ہونے پہ مجبور کیا ہے، وہ SIFC میں بیٹھ کے بطور سیکرٹری KP پلاننگ میں بھی کام کیا، وہ SIFC کی ایپکس کمیٹی کے سیکرٹری کے طور پہ وہ نہیں اسکور اپنا سیٹل کریں گے. اور پھر حالات یہ کہ 1974 کے بعد کم ترین سطح پہ آپ کی آ گئی ہے فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ. سر اصل مسئلہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کا، اس حکومت کی کریڈیبلٹی اور IMF پروگرام. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ اس حکومت کو صرف رکھا گیا ہے IMF پروگرام تک، اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ دمادم مست کلندر ہوگا.